बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का भी जो मेरा वॉइस नोट है वो एक मेरे हिंदू दोस्त के सवाल पर मैंने बनाया है। और दोस्त ने मुझे सवाल किया है कि आप मुसलमान भी तो बुतों की पत्थर की प्रतिष्ठा करते हैं और हम भी मूर्तियों की प्रतिष्ठा करते हैं, तो हम में और आप में फ़र्क क्या है। उनका जो इशारा है पत्थर की प्रतिष्ठा का, उनका इशारा हजर अस्वद को चूमना है। उन्होंने कहा आप भी हजर अस्वद को चूमते हैं, हम भी अपनी मूर्तियों को चूमते हैं, तो हम और आप एक बराबर ही हैं। तो इसका जवाब ये है कि हम किसी पत्थर की प्रतिष्ठा नहीं करते, हम सिर्फ़ और सिर्फ एक खुदा की प्रतिष्ठा करते हैं। खुदा के सामने ही सजदा रेज़ होते हैं। असल में जो अल्लाह ताला का जो घर बनाया गया है, इसको लोग ख्याल करते हैं कि ये गोया खुदा का घर है। ख़ास तौर पर खाने काबा के बारे में वो समझते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला उसमें रहते हैं। ये बात कतन गलत है, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक मेरे इल्म में है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कराम खाने काबा की छत पर चढ़कर अज़ान देते थे, तो ये वादा कर देता है कि खाने काबा की या हजर अस्वद की मुसलमान प्रतिष्ठा नहीं करते। ये अलामती आदाब हैं। जबकि मैं एक सूरत को कई दफ़ा, एक हदीस को कई दफ़ा मैं कोट कर चुका हूँ। इस हदीस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है और ये सही बुखारी में भी रिपोर्ट हुई है कि उन्होंने कहा एक दफ़ा हज़रत हजर अस्वद को चूमते हुए कि ए पत्थर, या ना तो मुझे कुछ फ़ायदा पहुँचा सकता है ना नुकसान, मैं सिर्फ इसलिए चूम रहा हूँ कि ये इसको मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसको चूमते हुए देखा था। तो वो उन्होंने बिल्कुल वाज़े कर दिया इस हदीस के मुताबिक कि पत्थर की हैसियत सिर्फ़ एक पत्थर है, ना ये हमको किसी किस्म का बेनिफिट दे सकती है ना नुकसान दे सकती है। जहाँ तक चूमने का मामला, तो आप देखते हैं हम लोग प्यार में अपने बच्चों को चूम रहे होते हैं, अपनी इज़्ज़त और एहतराम में माँ बाप के हाथों को और बुज़ुर्गों के हाथों को चूम रहे होते हैं। तो असल में चूमने का मकसद बिहाइंड क्या है, इंटेंशन क्या है। हमें प्यार का इजहार करना होता है अपने माँ बाप से, बुज़ुर्गों से और बच्चों से, उनकी हम प्रतिष्ठा नहीं कर रहे होते। असल में खाने काबा एक मस्जिद है और कुरान मजीद में ये आया है कि मस्जिद हराम है, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा गया कि मस्जिद की तामीर करो, जो वो मस्जिद सारी दुनिया की मस्जिदों के लिए एक मरकज़ी मस्जिद का किरदार अदा करे। तो ये मस्जिद हराम है और इसके कुछ आदाब मुकर्रर कर दिए, वो अलामती हैं। अलामती का मतलब ये होता है कि कुछ हकीकत को सिंबॉलिक कर दिया जाता है, सिंबलाइज़ कर दिया जाता है, एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन दे दिया जाता है जिसकी मुख्तलिफ़ शक्लें होती हैं। इसको ज़रा समझते हैं क्योंकि इन चीज़ों से कुछ गलतफहमी बेहद पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पर हमारे एक मुल्क का झंडा है और हम 14 अगस्त को एक कपड़ा लेके आते हैं बाज़ार से और अमूमन छत से ही कोई डंडा उठा लेते हैं और फिर उसको डंडे को और फिर जो उसके कपड़े के साथ एक अपना फ्लैग बना लेते हैं। एक झंडा है जो हमने खुद बनाया है, इसी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन जब वो झंडा बन जाता है और उसको जब लहराता है तो हम इसके एहतराम में खड़े हो जाते हैं, इसके लिए, इसलिए कि वह मुल्क के साथ मोहब्बत की अक्कासी करता है, मोहब्बत की हकीकत को सिंबलाइज़ करता है, इसकी अलामत बन जाता है। इसी वजह से हम इसकी इज़्ज़त भी करते हैं और एहतराम भी करते हैं। इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं हमारे जज्बात की अलामत बन जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई दोस्त बहुत अरसे के बाद मिलता है तो आप उसके हाथ में हाथ देकर बहुत देर तक मुसाफा करते हैं, बात करते हैं। ये क्या चीज़ है? असल में इस बात की अलामत है कि हम मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं उस शख्स के साथ। इसको अरबी ज़बान में शेरा कहा जाता है, यानी कि कुरान मजीद के लफ्ज़ पढ़ा जाए तो हरम और हरम के गिर्द जो मामलात होते हैं वो शुआर अल्लाह के नाम से माना जाता है कि ये कुछ हकीकतें हैं, इनकी अलामतें मुकर्रर कर दी गई हैं। शुआर अल्लाह की बहुत सी मिसालें हैं, जिसमें चंद मिसालें आपको समझाने के लिए शेयर कर देता हूँ। यानी कि बकरा ईद पर जो हम कुर्बानी करते हैं जानवर की, वो भी एक मिसाल है शुआर अल्लाह की। और हज के मौके पर शैतान को जो कंकरियाँ मार रहे होते हैं, ये भी हम सिंबलाइज़ कर देते हैं शैतान को, ये भी शुआर अल्लाह है। तो मस्जिदुल हराम के कोने पर
کعبے کی پہلی تعمیر کا ایک پتھر کی علامت کے طور پر نصب کیا گیا ہے، اس کو حجر اسود کیا کہا جاتا ہے۔ کچھ اسکالر اس کو یہ کہتے ہیں یمین اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی ہاتھ کی علامت ہے۔ آپ اصل میں اللہ کے ساتھ اطاعت کی بندگی کا عہد کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کا ہاتھ ہوتا ہے اور ایک خدا کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کی علامت مقرر کر دی گئی ہے۔ تو اسے سمبلائز کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم طواف شروع کرتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں، اور جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اے خدا میرے اوپر ایمان کو زندہ کر دے اور تیرے ساتھ باندھے ہوئے عہد کی وفاداری کا اعلان کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہم لوگ طواف شروع کرتے ہیں، چھومتے ہیں حجر اسود کو یا دور سے اشارہ کر دیتے ہیں، وہ سمبولائز ہے کہ ہم ایک عہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کی اور بندگی کی۔ ویسے بھی قدیم زمانے میں جب کسی کے ساتھ وفاداری کی بیعت کی جاتی تھی یا عہد کیا جاتا تھا تو عام طور پر اس شخص کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جاتا تھا اور چومتے تھے۔ یہ پرانی رسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ لوگ جانتے ہیں، دین کا خیال کرتے ہیں اور پتھروں کو چومتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ یمین اللہ ہے، یعنی آپ کا ہاتھ اور ایک خدا کا ہاتھ، اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے خدا کے ساتھ عہد کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی پتھر کی پرستش نہیں ہے، یہ تو عہد وفا کی تجدید اور کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے خانہ کعبہ میں جو حجر اسود ہے اس کو ہر طواف سے شروع کرنے سے پہلے چومتے ہیں، یا پھر اس کو اشارہ کرتے ہیں دور سے اگر آپ چوم نہیں سکتے۔ تو یہ سب شعائر اللہ ہے، حقیقت میں سمبلائز کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی وفا کے بندھن کو۔ اور دوسری طرف جو بھائی نے کہا کہ بت پرستی کا معاملہ ہے، تو جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں، وہ لوگ جو پوجتے ہیں بتوں کو، اگر ان کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ واقعی حقیقت ہوتی تو یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ اگر وہ پوجتے، اگر اس کے پیچھے حقیقت ہوتی، اگر وہ خدا ہوتے تو پھر کوئی گناہ نہیں تھا۔ یہ خود اس حقیقت کے سمبل بن جاتے، جیسے ہم خانہ کعبہ کو چومتے ہیں، پیچھے خدا ہے ہمارے پاس، ان کے پاس خدا نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں کہا ہے اس کے بارے میں خاص طور پر، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو بت پرستی کے بارے میں جگہ جگہ قرآن شریف میں بڑے بتایا گیا ہے۔ میں چند آیتیں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ یہ سورہ زمر میں ہے کہ یہ آیت نمبر ہے 63 آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً آپ کی طرف بھی اور اس سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف بھی یہ وحی کی جا چکی ہے، اگر تم شرک کرو گے، بتوں کی پرستش کرو گے تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور تو خسار میں چپڑ جائے گا۔ یہ سورہ زمر کی بہت پاورفل آیت ہے کہ اگر آپ کو وحی کر دی گئی ہے، جیسے پچھلے انبیاء کو وحی کی گئی تھی کہ اگر آپ بتوں کی پرستش کریں گے یا شرک کریں گے تو تمام تمہارے اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے اور خسارے میں چلے جاؤ گے۔ یہ ایک اور آیت سورہ زمر میں دوبارہ ملتی ہے، اور اس کا نمبر ہے 16 نمبر ہے، اور اس میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بتوں کی عبادت سے بچتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، سو آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ جو لوگ شیاطین کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، ان کے لیے بشارت ہے، سو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اور اس سے زیادہ پاورفل ہمیں عادت ملتی ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 47 ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ بے شک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، بے شک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اور اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو اس نے اللہ پہ بہتان باندھا، اللہ پہ بہتان باندھا۔ بہت سخت اور وعید دی گئی ہے قرآن شریف کی آیت میں، بے شک اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا گیا، اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تو اس نے اللہ پہ بہتان باندھا۔ اصل میں ان سب آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی کے پیچھے، بت ورشپ کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ لوگ بت پرست لوگوں نے ان کا نام رکھ دیے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی حقیقت کو کسی پتھر کی شکل دے دیتا تو علامتی طور پر تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی،
یہ علامتیں ہیں، تو یہ جھنڈا بھی علامت ہے، ترانہ بھی ہے، قربانی بھی ہے، یہ ایک احترام رکھتی ہیں۔ لیکن بت پرستی کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا بت ہے، تو فلاں کون تھا، اس فلاں کی حقیقت کیا تھی، اس کو خدا نے کوئی اختیار دیا تھا؟ یہ جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں یہ اختراع علی اللہ ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، اسے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ بات کہ بت کو پوجنا کوئی بری چیز ہے نہیں، اس لیے کہ بڑا شرک ہو گیا۔ اس میں جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بات غلط ہے۔ جس چیز کو آپ نے حقیقت سمجھا ہے وہ حقیقت ہی نہیں ہے۔ جس عقیدے پہ آپ قائم ہیں اسے کوئی بنیاد نہیں ہے، یعنی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اب جس کو بھی خدا کا شریک بنا کر اس کا بت بنا رہے ہیں، چاہے وہ بت بنائے یا نہیں بنائے، یا بغیر بت بنائے اس کی شریک کر رہے ہیں، تو ہر حال میں شرک کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بت پرستی پیدا ہی یہیں سے ہوئی ہے۔ پہلے کچھ ہستیوں کو کچھ لوگوں نے خدا کا شریک بنا دیا، ایک جھوٹ باندھ دیا، پھر اس کے سمبولائز کے طور پر بت بنائے۔ تو سمبولائز ایکسپریشن میں کوئی حرج نہیں ہے، مصافحہ کرنا، پتھروں مطلب اچھا سو چومنا، وہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے ایکسپریشن، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، وہ سب کوئی حقیقت نہیں ہے ان بتوں کے پیچھے۔ اگر ایسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز بھی ایک سمبولک ڈیسیجن ہے کہ ہم لوگ رکوع میں جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، خدا کی عظمت کے اعتراف کے طور پر، علامت ہے یہ سب چیزیں، سمبولائز کرتے ہیں، اسی علامتیں بناتے ہیں، علامتیں قائم کرتے ہیں۔ اپنی ذات میں کوئی غلط کام نہیں ہے، اسے پیچھے بات کیا ہے، جو بات آپ کر رہے ہیں وہ شرک ہے۔ اگر وہ بت خدا کے مقابل ہے، کسی کی ہستی کے بناتے ہیں تو یہ بات جھوٹ ہے۔ تو بت پرستی میں یہ ہے کہ جو بت پیچھے بنا رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن شریف کی روشنی میں۔ تو اسی لیے جو آپ نے جو سمبولائز کر رکھا ہے خدا کا، تو سمبولائز کرنا اس پرابلم منع نہیں ہے، لیکن جو پیچھے آئیڈیا ہے، جو انٹینشن ہے، جو حقیقت ہے وہ غلط ہے۔ جب کوئی بتوں کی حقیقت ہی کچھ نہیں ہے تو اس کو پوجنا بھی شرک ہے، اس کو پوجنے کا بھی کوئی ثواب نہیں ہے، اسے گناہ کمانا ہے۔ تو یہ جو میں نے کچھ چیزیں قرآن شریف کی آیتوں سے اور احادیث سے جمع کی ہیں، اگر میں نے کوئی بات غلط میری زبان سے نکل گئے جذبات میں آ کے، تو یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے اور اس کو آپ کی اور میرے دماغ سے محو کر دے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔